آپ نے ہیڈنگ دیکھی ہے کہ وائی کنز الایمان. اب کنز الایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا اس کا ٹائٹل کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ. اب اس میں پہلے میں آپ کو وہ ٹرانسلیشنز انگلش ورژن کا خاص کر بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ انٹلیکچوئلس ہیں، انگلش جانتے ہیں. کافی ایسے بھی یہاں موجود ہے جو پروفیشنلز ہیں، آئی ٹی میں کام کرنے والے ہیں، دیگر پروفیشنلز بھی ہیں. تو آپ لوگوں کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہوگی جو انگلش لینگویج کے بیس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Therefore, it is our duty to study the reality in order to propagate the reality so that we make our people firm on the right path. سب سے پہلے آپ دیکھیں the term plotter for Allah. اب اردو میں کہیں گے تو the term مکر، اللہ کو کیا کوئی مکار کہہ سکتا ہے؟ لیکن آپ دیوبندیوں کے، اہل حدیث، غیر مقلدوں کے ترجمہ قرآن دیکھیں گے تو آپ کو یہ ورڈ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا صرف نہیں بلکہ مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، معاذ اللہ. اینڈ دس از ناٹ اے ٹرم وچ کوڈ بی یوزڈ فار اللہ تبارک و تعالیٰ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات سب اعلیٰ ہے، کسی قسم کی فالسی اس میں ہے ہی نہیں، کسی قسم کا فلا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹرم پلاٹ سے، مکر سے پاک ہے. اب دیکھیے آپ، بہت مشہور ٹرانسلیٹر آف دی قرآن ڈاکٹر محسن خان، جس کا ترجمہ آپ کو تقریباً ہر گھر میں ملے گا، اور آپ آن لائن ورژن بھی گوگل کریں گے ٹرانسلیشن آف دی ہولی قرآن ان انگلش تو موسٹلی آپ کو ڈاکٹر محسن خان اور صحیح انٹرنیشنل کا ملے گا. اسی لیے آئی ایم فوکسنگ آن دیز ٹو ٹرانسلیٹرس. جو زیادہ اویلیبل ہے، آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس انشاءاللہ. اب اس میں دیکھیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہائی لائٹڈ پارٹ کو دیکھیے، they were plotting، یعنی یہ لوگ مکر کر رہے تھے، disbelievers، and Allah too was plotting. اللہ بھی مکر کر رہا تھا. پھر واللہ خیر الماکرین، معاذ اللہ، اللہ از دا بیسٹ آف دوز ہو پلاٹ. مکر کرنے والوں میں سب سے بڑا مکار معاذ اللہ، بہترین مکر اللہ ہے. کیا یہ کوئی کلمہ پڑھنے والا رب کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ عربی زبان اتنی فصیح ہے، اتنی واسٹ ہے کہ ایک ایک لفظ کے جگہ کے اعتبار سے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک ہی لفظ کو کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. کسی عام شخص کے لیے ایک لفظ کو یوز کریں گے، اس کا میننگ الگ ہوگا. کسی بلند ترین مقام والے شخص کے لیے یوز کریں گے تو اس کا میننگ اور ہوتا ہے. یہ عربی کی ایک فصاحت ہے. تو آپ نے ابھی دیکھا ڈاکٹر محسن خان کا. اب دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر. ان آیات کریمہ کی تفسیر میں امام بغوی، جن کی تفسیر بغوی بہت مشہور ہے، جن کا وصال ہجری 516 میں ہوا، 516، اس کا مطلب 900 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے. اتنے پرانے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو غلط الفاظ، غلط میننگ والے جو الفاظ ہیں، جس کو غلط طریقے سے استعمال میں لایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب قرآن کریم میں اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو منافقین نے، کفار نے جو مکر کیا تھا، ان کے پلاٹس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈسٹروائے کر دیا، اس کو ختم کر دیا. یہ نہیں کہ اللہ نے بھی پلاٹ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو اس طرح پھیر دیا کہ وہ اپنے ہی جال میں پھنس گئے. تو تفسیر میں یہ بہت کلیئرلی لکھا ہے، مکر تو مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی بات آتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ مکر کرتا ہے، بلکہ ان کے اس مکر کو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹروئی فرما دیا۔ آگے بڑھے، تفسیر ابن جوزی، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی تو علامہ ابن جوزی یہ بھی موجود تھے، اور بہت بڑے مفسر اپنے زمانے کے۔ ایک اور محدث مفسر ان کے ساتھ غوث پاک کی محفل میں تشریف لائے تھے۔ ایک اور مفسر بھی حضرت کے ساتھ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ غوث پاک کی محفل میں تشریف لائے تھے، اور سرکار غوث پاک ایک آیت کریمہ کی تفسیر جب بیان کی تو اس مفسر نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ تو بہت بڑے مفسر ہیں، کیا آپ نے یہ تفسیر کبھی سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، مجھے یہ تفسیر کا علم ہے۔ حضور غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان فرمائی، دوبارہ اس مفسر نے پوچھا تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا ہاں میں نے سنی ہوئی ہے، آئی نو اباؤٹ دس، میں نے پڑھا ہے۔ کرتے کرتے تقریباً 11 یا 14 تفاسیر سنا دی، انہوں نے فرمایا یہ بھی میں نے سنی ہے۔ سرکار غوث پاک آگے بڑھتے گئے 40 تفسیر اس آیت کریمہ کی سنا دی، اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تفاسیر میں نے نہیں سنی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ قال سے اب حال کی طرف چلتے ہیں، اب آئیے معرفت کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں۔ جب غوث پاک نے معرفت کی تفسیر شروع کی تو علامہ ابن جوزی حال میں آ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، یعنی وہ اپنے حال ہی میں نہیں تھے سرکار غوث پاک کا علم کو دیکھ کر۔ بہت بڑے مفسر تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر، وصال کب ہوا؟ ہجری 597، آج 1433 کچھ ہے نا، تو یہ بھی تقریباً 800 سال ہو چکے ان کے وصال کو۔ اس وقت کے بزرگ ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب مکر کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ مجازن ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے، محسن خان نے اور اردو میں ترجمہ کرنے والے وہابی فالوورز نے، دیوبندیوں نے اللہ تعالیٰ کو لفظ مکر سے یاد کیا جو کہ عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی، نام سنا ہے، تفسیر کبیر، اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر، ہجری 606 میں ان کا وصال ہوا۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے واقعہ پیش آیا جب لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، تو انہوں نے جو اس وقت مکر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس پلان کو ختم فرما دیا۔ فالمراد من مکر اللہ بہم ان رفعہ الی السماء، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں مکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو یہ لوگ قتل کرنے والے تھے، اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ دیکھو مکر کا معنی مفسرون نے کس طرح بیان کیا، رب کی بات آئی کتنی پازیٹیویٹی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ کیسے استعمال کیا ہے۔ اب یہاں میں نے آپ کے سامنے 4 تفسیر پیش کی، امام بغوی کی، امام ابن جوزی کی، امام فخر الدین رازی کی، فی الحال 3 تفسیر ہوئی، اور یہ سب کے سب 800-900 سال پرانے ہیں۔ تو یہ ترجمہ آج کرنے والے اگر تفسیر پڑھ کر کیے ہوتے تو کبھی یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ they have translated at their own by not following the path of the pious predecessors۔ اب چوتھی تفسیر دیکھیں، امام بیضاوی، تفسیر بیضاوی میں ہجری 685 میں ان کی وفات ہوئی، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ حِينَ رَفَعَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اور جب مکر لوگوں کی طرف بات کی گئی تو ان کی سازش، ان کا پلاٹ، اور اللہ کی طرف سے بات آئی تو ان کے پلانز کو، ان کے مکر کو مٹا دینا، اس طرح کا مفہوم۔ 5ویں تفسیر امام نصفی،
جو علماء ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ امام نصفی کی تفسیر کتنی مشہور ہے، تفسیر بیضاوی کتنی مشہور ہے، یہ سب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کا وصال ہجری 710 میں ہوا، یہ بھی وہی مفہوم لکھتے ہیں۔ اور یہ تفسیر جلالین اتنی مشہور تفسیر ہے کہ بیسک جب کوئی مولوی بنتا ہے تو غالباً پہلی تفسیر یہی پڑھائی جاتی ہے۔ معنی قرآن تفسیر کی روشنی میں جو مختصر تفسیر ہے یہ پڑھائی جاتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی کی الدر منصور جو تفصیل کے ساتھ ہے اس میں بھی یہ تفاصیل موجود ہے۔ اب آپ نے کیا سمجھا؟ جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے لفظ مکر کو پوزیٹیولی پیش کیا، لیکن نجدی فالوورز نے اللہ کے بارے میں نیگیٹیوٹی کریٹ کیا۔ تو جو رب کی تعظیم نہ کرے، رب کے معاملے میں جو لائل نہ ہو، کیا ہم اور آپ کے لیے وہ لائل ہو سکتا ہے؟ اور آگے بڑھیے، اتنی تفاسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیے، جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اینڈ دے ور اسکیمنگ اینڈ اللہ واز میکنگ ہز سیکرٹ پلان اینڈ اللہ سیکرٹ پلان از دا بیسٹ۔ کفار کی طرف سے بات آئی تو انہوں نے اسکیمنگ کی، مکر کیا، لیکن یہی لفظ رب کے تعلق سے آئی تو اللہ نے سیکرٹ پلان کیے، اور اللہ کا سیکرٹ پلان ہی سب سے بہتر ہے۔ کتنا ادب والا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کا ٹرانسلیشن آپ نے دیکھا۔ تو جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کو ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ دکھائیے کہ آن واٹ بیس یو آر گوئنگ اگینسٹ اعلیٰ حضرت۔ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہے؟ نہیں۔ 5ویں صدی ہجری، 6 صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری، 9ویں صدی ہجری کے بزرگوں کی تفاسیر کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ پیش کیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، وہ تو رہی سورہ انفال آیت نمبر 30 کی، اور 2 آیتیں میں نے پیش کی تھی۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں the disbelievers conspired، کنسپیرسی کی تھی، اللہ covertly planned to destroy them and Allah is the best of secret planners۔ تو ان کی کنسپیرسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹروائے فرما دیا۔ کتنا ادب والا ترجمہ ہے۔